پہنچا ہے. کہا جا نوجوان ساتھی میرے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. کہتا ہے دنیا کو بتانا ہے بعد میں مولی صاحب توبہ کر لوں گا. یہ محبت ہے؟ اس کو محبت کہتے ہیں. نہ شادی سنت کے مطابق، نہ غمی سنت کے مطابق، نہ بازار سنت کے مطابق، نہ کاروبار سنت کے مطابق. اور نعرے لگاتے ہیں میں عاشق اللہ کے نبی میں آپ پہ قربان، اور خود رسول پہ جان بھی قربان ہے. سود چھوڑنا قربان نہیں، نمازی بننا قربان نہیں، جھوٹ چھوڑنا قربانی نہیں، حسد سے بچنا قربانی نہیں، بدنظری اور بے حیائی سے بچنا قربانی نہیں، موبائل سے گانے بجانے کاٹنا قربانی نہیں، سود اور جوا اس سے قربانی نہیں، کتے جھگڑائے جا رہے ہیں اس سے بچنا نہیں، مرغے جھگڑائے جا رہے ہیں اس پہ بچنا نہیں، حرام کھایا جا رہا ہے اس پہ بچنا نہیں. مجھے کل ایک ساتھی نے بتایا لوگ سیب کھاتے ہو کہتے ہیں حلال ہے. میں نے کہا فتویٰ بھی خود کہتے ہو کھاتے بھی خود ہو. اور بھئی سیب حرام ہے، جس طرح شراب حرام ہے اسی طرح سیب بھی حرام ہے. کیوں حرام کھاتے ہو؟ کیوں حرام کھاتے ہو؟ بڑی مدی ہونی ہے لا حول ولا قوت. شراب بھی بڑا نشے والا ہوتا ہے. خود ہی مسئلہ حل کرتے ہیں، خود ہی فتوے دیتے ہیں. کیوں حرام کاریوں کی طرف جاتے ہو؟ کیوں اللہ اور اس کو رسول کو ناراض کرتے ہو؟ کیوں اللہ نہیں ہے؟ اللہ کے سامنے نہیں جاتے؟ قبر کو بھول گئے ہو؟ حشر کو بھول گئے ہو؟ اللہ کے نبی کے سامنے نہیں جانے؟ صحابہ کرام کے سامنے نہیں جانے؟ اللہ کا واسطہ یہ دین کو کھلاڑی مت بناؤ. یہ جوانی ہمیشہ نہیں رہے گی. آج بوڑھوں بیماروں کے پاس جا کر بیٹھ کے دیکھو، ان سے پوچھو کہ جوانی کیسے گزاری ہے. یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. مجھے تو افسوس ہے کہ میرے نوجوان کی آنکھوں سے آنسو کیوں سوکھ چکے ہیں. ہمیں تو افسوس ہوتا ہے. یہ جوانی آنسو کے لیے ہے، یہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کے لیے ہے. یہ جوانی برباد کرنے کے لیے نہیں، یہ گھومنے پھرنے کے لیے نہیں ہے، یہ سیر کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ نے شہادت عطا فرمائی لمبے سجدے کر کے اپنے رب کو راضی کرو. مسجد کے باہر ایسے بھاگتے ہیں جیسے اندر کسی نے پکڑ کے باہر پھینک دیا. باہر گھنٹوں باتیں کرتے رہتے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا دیر ہو گئی ہے. مسجد میں چند سیکنڈ دیر ہو جائے ہمارے دیر اور تبدیل ہو جاتے ہیں. آقا نے فرمایا جس آدمی کو مسجد میں لذت نہ آئے وہ اپنے ایمان کو جو جوڑے کہیں وہ منافق ہو کے نہ مر جائے. مسجد میں لذت نہ آئے، قرآن پڑھتے ہوئے لذت نہ آئے، نماز پڑھتے ہوئے لذت نہ آئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے لذت نہ آئے، پھر ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ کس کے سامنے جانا ہے؟ اللہ کے لیے. ہم نہیں سمجھائیں گے آپ کو تو کون سمجھائے گا؟ کون سمجھائے گا؟ یہ جوا حرام ہے، سود حرام ہے، بے حیائی حرام ہے. کیوں میرے آقا کو روزہ رسول پہ ناراض کرتے ہو؟ اللہ کا واسطہ ہے او میرے نوجوان ساتھیوں، اگر میرے نبی سے محبت کرتے ہو تو میرے آقا کو روزہ رسول پہ پریشان مت کر. ہم بس نہیں ڈال سکتے، ہمارے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے. ہم رو کے آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ گھروں کی بے سکونیاں، یہ زندگی کی بے سکونی، یہ سب کچھ جو میری اور آپ کی زندگی میں چل رہا ہے یہ اللہ کے نبی کی سنت کی خلاف زندگی گزارنے میں چل رہا ہے. کیا قربانی دی ہم نے دین کے لیے؟ کیا قربانی کیا ہم نے؟ ہمارے پیسے لگے، ہمارا مال لگا، ہمیں تو ماں کی چوری میں لوری مل گئی. وہاں سے ہی گناہ کی ابتدا شروع ہوئی. کہیں گانے بجانے کی، کہیں ڈونگ بازے کی، کہیں غیبت کی. اپنا ہی والد اپنے ہی بیٹے کو اپنے بھائی سے جدائی کا کہنا ہے، اپنی ہی بہن اپنے ہی بھائی سے جدا ہے، اپنا ہی بیٹا اپنے باپ سے جدا ہے، اپنا ہی بھائی اپنے بھائی سے جدا ہے. ہم کسی دوسرے کو کیا ساتھ بنائیں گے؟ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی کسی کو سلام کرنے میں پہل کرے گا میں اس کو جنت کے درمیان مار دینے کا ذمہ دار ہوں. معاف کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں. حدیث میں آیا ایسا بن جائے گا لوگ پہچان والوں کو سلام کریں گے، پہچان والوں کو
بے حیائی عام ہو جائے گی، لوگ اپنی عزتوں کو لوٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ پہلے محلے میں ایک بابا جی ہوتے، کوئی بڑے گیٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن پورے محلے کی عزت محفوظ ہوا کرتی تھی۔ آج بڑے بڑے گیٹ لگا دیے، ہمارے گھر میں ہماری بیٹی کی عزت محفوظ نہیں رہی ہے۔ اپنا ہی پڑوسی، اپنا ہی رشتہ دار اپنی بیٹی کی عزت کو لوٹتا ہوا نظر آتا ہے، ہم کس کے سامنے جائیں؟ یہ لذت ہمیشہ کی نہیں رہے گی۔ اللہ کا واسطہ ہے میرے نوجوان ساتھیوں، قبر بڑا مشکل گڑا ہے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ کسی کا باپ آج دن تک بیٹے کے ساتھ قبر میں نہیں گیا ہے، کون سمجھائے گا آپ کو؟ اور جمعے والے دن میرے نوجوان لڑکے مرغے لڑا رہے ہیں۔ جمعہ والا دن توبہ کا دن ہوتا ہے، استغفار کا دن ہوتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا دن ہوتا ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہی مرغا تمہارے سامنے لایا جائے گا، یہی کتا تمہارے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ کے نبی موجود ہوں گے، اللہ اس مرغے اور کتے کو زبان دے گے، کیا ہو گیا جانور تجھے؟ وہ کہے گا ربا مجبور تھا، میں جانور تھا، اس نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ اللہ میرے آقا نے فرمایا، آقا رونے لگے، اللہ اس آدمی کو اسی طرح کا عذاب شروع کر دے گے جس طرح کے کتے اور اس مرغے کو کرتا۔ جوا لگایا جا رہا ہے، ڈر نہیں ہے آپ کا۔ کورونا آیا، لوگ مرے، جدائیاں ہوئی، بیت اللہ بند ہوا، نبی کا روزہ بند ہوا، پھر بھی ہم نے توبہ نہیں کی۔ جہاں ایک نماز کا 1,00,000 نماز کے برابر ثواب ملتا تھا، میرے رب نے بند کر دیا میرے اور آپ کے لیے۔ جہاں 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا تھا، میرے اللہ نے بند کر دیا میرے اور آپ کے لیے، پھر بھی ہمیں شرم نہیں آئی۔ کون سمجھائے گا تمہیں؟ یہ موبائل قبر میں نہیں جائے گا، یہ فحاشی قبر میں نہیں جائے گی، یہ وہاں پہ آپ کے لیے عذاب بن کے آپ کے لیے اوپر مسلط ہو جائے گا، عذاب بن جائے گا۔ کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ کے عذاب سے؟ کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ کے پکڑ سے؟ کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ کی ناراضگی سے؟ کیوں نہیں ڈرتے ہو اللہ کی ناراضگی سے؟ کیوں نہیں ڈرتے ہو رسول اللہ کی ناراضگی سے؟ ہمارے دلوں کو کیا ہو چکا ہے؟ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہ ایمان سے بڑی قیمتی چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے قیمتی چیز یہ ایمان ہے۔ ایمان نہیں رہا، گناہوں کی دردر میں خوش رہے تو یہ گناہ کا پوچھ ہوگی، یہ ظلم کی پوچھ ہوگی، یہ زیادتیوں کی پوچھ ہوگی، یہ کسی کا دل دکھایا پوچھ ہوگی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، یہ گناہ اور ظلم کرنے والوں کے اللہ گھٹنے ٹیک لے گا، اس وقت تک اللہ ان کو ہلنے نہیں دے گے جب تک اللہ ان سے حساب کتاب نہ لے گا۔ اٹھو بھائی راتوں کو، بس کر دو، یہ دنیا کی در در کے مزے کتنے عرصے میں وہ، یہ کسی کو ناچ گانا دیکھتے ہوئے کتنی عرصی لذت ہوگی، اللہ وہاں ہی پکڑ لے پھر کیا کرو گے؟ کس کے سامنے جاؤ گے؟ کون حاجت روا ہے ہمارا؟ کون ہماری مشکلات کو حل کرے گا؟ ایک ہی ساتھ تھی جس کو ہم نے ناراض کر دیا، ایک ہی عظمت والی ساتھ رسول اللہ تھی جن کو ہم نے ناراض کر دیا۔ یہ جذباتی باتیں نہ کہنا، یہ دل کا ایمان کا ولولہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے نوجوانوں کو ایسی چیزیں کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے، ہمیں دکھ ہوتا ہے جو نوجوان گانے بجانے سنتا ہے، ایسی محبت میں جاتا ہے، ہمیں دکھ ہوتا ہے جو نوجوان ان سروں زیادتیوں میں جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ ہمیشہ ساتھ نہیں جائیں گے۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، میرے اور آپ کے اعمال رسول اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ اب نئی بات شروع ہو گئی، 25 تاریخ ہے، عیسائیوں کی عید ہے، مبارکباد مسلمان دے رہے، سب کو استغفر اللہ۔ غیروں کا تہوار، اور وہ کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ ایک دوسرے کو مبارک دے رہے ہیں، ہمارا نوجوان بھائی بھی دے رہا ہے، اور روزانہ لکھا ہوا ہوتا ہے یہ نیا سال مبارک ہو، نئے سال کی مبارک کہاں حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ آپ بتاؤ ہمیں،
نیا سال مبارک ہو. نیا سال مبارک یہ یکم تاریخ سے نہیں آتا ہے. نیا سال مبارک یکم محرم سے آتا ہے. اسلامی تاریخیں یاد ہوتی نہیں ہے, یہ تاریخیں بھی ہے, لیکن شاہ مبارک کی کیا بات ہے. کل ایک ساتھی نے مجھے بتایا ایک عورت بالکل لباس نہیں ہے, اللہ حفاظت فرمائے, ہاتھ میں قرآن دیا ہوا ہے, جو اس کو شیئر نہیں کرے گا اس پہ لعنت ہے. یہ قرآن کی توہین نہیں ہے. ایک عورت کے جسم پہ کپڑا ہی نہیں, اس کے ہاتھ میں قرآن پکڑا کے ہمیں کیا سبق دے رہے ہو؟ کس طرح میرے نوجوان کو لے کر جا رہے ہو؟ اور میرے نوجوان بھائی بھی اس کو شیئر کرنا ہے, کمس کرنا ہے. ماشاءاللہ اس کے ہاتھ میں قرآن ہے. یہ ماشاءاللہ قرآن کو نہیں دیکھ رہے, ایک عورت کے جسم کو دیکھ کر اس کی بات کر رہے ہیں. ایک شخص آیا میرے آقا کے پاس, آئے قربان جاؤ, صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آقا جی گناہ کرنے کا دل کرتا ہے, بے حیائی کرنے کا دل کرتا ہے. صحابہ کی چیخیں نکل گئی, میرے آقا رونے لگے, میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا. فاروق اعظم کھڑے ہو گئے, گردن مار دوں, تیری جرأت کیسی ہوئی ہے میرے آقا اس کے سامنے ایسی بات کر رہا ہے. آقا نے کہا وہ بیٹھ جاؤ. فاروق اعظم بیٹھ گئے. میرے آقا نے کہا کیوں کر رہا ہے؟ تیری بہن ہے؟ جی آقا ہے. اس کے ساتھ کوئی کرے ایسی بات, تو کیا کرے گا؟ نہیں برداشت ہوگی. ماں ہے؟ جی ہے. اس کے بارے میں کوئی بات کرے, آقا برداشت نہیں ہوگی. سارے معلوم رشتے میرے آقا نے بیان کر کے کہا وہ بھی کسی کی بیٹی ہے, وہ بھی کسی کی بہن ہے, وہ بھی کسی کی عزت ہے, وہ بھی کسی کی ماں ہے. تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ آقا آپ کو رہیے, میں آج توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد میں ایسی بات کبھی نہیں کروں گا. ہمیں شرم نہیں آتی ہے, حیا نہیں آتی ہے. ایک عورت ناچ رہی ہوتی ہے اور میرا نوجوان اس کے اوپر پیسے پھینک رہا ہوتا ہے اور دیکھنے والے نہیں, شرم نہیں جاتی. کتنے گھروں میں بیماریاں آئیں, کتنے ہمارے ماں باپ چلے گئے, کتنے ہمارے رشتے دار چلے گئے, پھر بھی ہمیں شرم اور حیا نہیں آتی, اللہ کا ڈر نہیں آتا, رسول اللہ کی محبت نہیں آتی. کب ہم سمجھیں گے؟ کب سمجھیں گے ہم؟ کب قرآن کے مطابق زندگی گزاریں گے؟ کب رسول اللہ کی سنت پہ آنے والے بن جائیں گے؟ یہ دین ویسے نہیں ہے, اتنی آسانی سے نہیں ملا. اس کے پیچھے میرے آقا کا پاک خون موجود ہے, اس کے پیچھے صحابہ اور اہل بیت کا پاک خون موجود ہے. اس خون کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑے گی, تب یہ دین ہمیں کچھ حصہ دے گا. میری باتوں پہ ناراض نہ ہونا, ہمارا حق بنتا ہے سچی بات آپ کو کہنا. ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ ماں باپ تو خبر لیتے ہی نہیں. ماں باپ نے جو خود اپنے بیٹوں کے ہاتھوں میں موبائل پکڑا دی, پوچھتے ہی نہیں ہیں کہاں سے آئے ہو, کدھر جا رہے ہو, کہاں سے واپس آئے ہو, کیوں دیر لگا دی ہے, کدھر بیٹھے ہو. روڈ کے کناروں پہ چھوٹے نوجوانوں کا کھڑا ہوتا ہے, کوئی بہنیں گزرتی ہیں, مائیں گزرتی ہیں, کہتی ہے کہاں سے گزرے, روڈ پہ کھڑے ہیں. شرم نہیں آتی ہے روڈ پہ کھڑے ہوئے, کہیں شہر میں کھڑے ہو جاؤ. راستوں میں کھڑے ہونے سے میرے آقا نے منع فرمایا, راستے میں پیشاب کرنے سے میرے آقا نے منع فرمایا. راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں, چھاتیاں رکھتی ہے, شور بجایا ہوا ہوتا ہے. آپ کے گھر کے سامنے کوئی کھڑا ہو, آپ کھڑا ہونے دیں گے؟ وہ بھی تو کسی کا گھر ہوتا ہے. میرے آقا نے فرمایا اتنی اونچی آواز بھی گھر میں نہ کرو کہ آپ کا پڑوسی پریشان ہو. اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت بھی نہ کرو کہ آپ کا پڑوسی پریشان ہو جائے. قرآن کی تلاوت سے منع کیا ہے. اور بھائی عزیز بستانی فرماتے ہیں کہ میری ماں جب میں دیر سے ہوں تو مجھے پوچھا کرتی تھی کیوں دیر سے آئے. آج بیٹا گھر میں نہیں ہوتا, ہم شکر کرتے ہیں کان پھٹے ہیں, بس ٹھیک ہے جانے دو, آ جائے گا رات کو کھانے کے لیے. پوچھو اپنے بیٹے کو, پوچھو اپنی بیٹی کو سکول کی دیر سے کیوں واپس آئی ہے, پوچھو اپنے بیٹے کو کہاں سے واپس آئے, کیوں دیر لگائی ہے. دیکھو معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. پھر بعد میں تنیا بنتے ہیں, پھر پریشان ہو جاتے ہیں, ہائے کیا ہو گیا, ہائے ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہائے ہم کہاں جائیں, ہائے پریشان ہو گئے. بیٹی نے یہ کر دیا, بیٹے نے یہ کر دیا, بیٹی بات نہیں مانتی, بیٹا بات نہیں مانتا, بیٹی ماں کے سامنے آ گئی, بیٹا باپ کے سامنے آ گیا, پریشان ہے کوئی سب کچھ کرو. ابتدا نہیں آپ ہم طریق بے طریق میں چلتے تو آپ کی پریشانی نہ ہوتی. آؤ دین کی طرف,
اور قرآن کی طرف کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے میرے نوجوانوں، یہ جوانی ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے، یہ جوانی عارضی لذت ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اپنی آزمائشوں سے، جب آزمائشیں آتی ہیں دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ آؤ اپنی زندگی میں آؤ ایک مہینہ آپ عمل کر کے دیکھ لو کہ قرآن و حدیث میں کتنا لطف ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کتنی لذت ہے، کتنی لذت ہے قرآن و حدیث میں، کتنی لذت ہے میرے نبی کے فرمان میں، کتنی لذت ہے اللہ کے سامنے رونے میں، کتنی لذت ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرنے میں، کتنی لذت ہے میرے آقا میں درود پڑھنے میں۔ آپ کر کے تو دیکھو، کر کے تو دیکھو یار، آؤ مسجد کا ماحول پا کے تو دیکھو، آؤ راتوں کو اٹھ کے مسجد کی صفائی کر کے دعا کر کے تو دیکھو، دیکھو میرے رب آپ کے لیے راستے کیسے کھلتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو شخص مسجد کی صفائی کر کے جو دعا مانگے گا اللہ اس کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہ قربانیاں میرے آقا نے دی ہیں، انہیں قربانیوں پہ آنا پڑے گا، پھر ہمارے لیے یہ اللہ دین